بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے، اللہ کرے سب خیریت سے ہوں۔ اور 9th کی اردو کی قواعد و انشاء میں سے خطوط نویسی ہم کر رہے تھے، اور ان میں سے پہلے 2 خط جو مرزا غالب کے تھے وہ ہم نے پڑھے، اور اب ہم انشاءاللہ وہ خطوط جو باقاعدہ خط نمبر 1، 2، 3 اور 4 ہیں ان کو شروع کریں گے۔ یہ وہ خطوط ہیں جو قواعد و ضوابط کے مطابق لکھے ہوئے ہیں۔ اب اس خط میں مثلاً آپ دیکھیں گے کہ وہ 6 حصے جن میں ہم نے خط کو تقسیم کیا تھا وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمبروں کے اعتبار سے، تقسیم کے اعتبار سے ان 6 حصوں کے مطابق نمبر دیے جاتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں سب سے پہلے، اور ہاں بچوں، نمونے کے چند خطوط، یہ نمونے کے چند خطوط، نمونے کے مضامین، نمونے کی کہانیاں، یہ اس طرح سے آپ کی کتاب میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو میٹرک کی کلاس ہے اس کے لیے آپ کو نمونہ چاہیے، کام آپ نے خود کرنا ہے۔ جیسے مثلاً آپ جب کوئی خط لکھنے بیٹھو گے تو یہ جو خط آپ نے پڑھے ہوں گے اپنی کتاب میں، یہ بطور نمونے کے آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور خود وہ تحریر اپنے ذہن سے مرتب کر کے لکھنی ہے جو تحریر آپ لکھنا چاہیں گے۔ اب جیسے خط ہے یہ والا کہ نتیجے کی روداد بیان کرنا ہے، نتیجے کی پوری بات کرنی ہے، تو اس حوالے سے جو بات اس میں کی گئی ہے، جب آپ اپنے نتیجے کی بات کریں گے تو وہ اس طرح کی تو نہیں ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ کی صورتحال مختلف ہوتی ہے، تو آپ نے جو اپنے نتیجے کی صورت کبھی پیش آئی ہو اس کو بیان کرنا ہے اپنے والد صاحب سے۔ تو اب وہ 6 چیزیں ہم گنتے ہیں بچوں۔ دیکھو، سب سے پہلے تو 87 واسا کالونی لاہور، یہ کیا ہے؟ پتہ ہے، پتہ، کاتب کا پتہ۔ تو آپ کیا لکھو گے؟ یا تو اپنے گھر کا، اور یا اپنے یہاں اگر بیٹھ کے لکھ رہے ہو تو آپ کہو گے 17 کلومیٹر فیروز پور روڈ لاہور، اور 1 اپریل 2018۔ تو مثلاً بھائی بچوں، اگر آپ آج کی بات کر رہے ہو تو آپ کہو گے 7 جولائی 2020، یوں آپ نے یہ لکھنی ہے۔ تو ایک حصہ یہ ہو گیا۔ دوسرا، محترم ابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ابا جان، یہ آداب، السلام علیکم یہ تسلیمات، آداب و القاب اور تسلیمات۔ پہلے کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ اپنے صفحے کے اوپر دائیں طرف ہم نے کاتب کا پتہ اور خط لکھنے کی تاریخ لکھنی ہے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز محترم ابا جان، اور ساتھ اس کو کہتے ہیں آداب، القاب و آداب، اور السلام علیکم کو تسلیمات۔ 2 چیزیں یہ ہو گئیں۔ تیسری، یہ خط کا پہرا، مضمون خط اسے کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز آپ کی ہے خط کا خاتمہ، خط کا خاتمہ۔ جیسے یہاں کیا ہے؟ امی جان کو سلام، خط کا خاتمہ یا امی جان کو سلام۔ اور کہیں کہتے ہیں چھوٹی بہن کو پیار، چھوٹے بھائی کو پیار، اور اسی طرح بڑے بھائی جان کو سلام، ابا جان اگر والدہ کے نام لکھا تو کہیں گے ابا جان کو سلام۔ یہ سارے اس کے خاتمے ہوتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں تنزیلہ کو دعا، ساتھ یہ بھی کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر چھٹی چیز کیا ہے کہ کاتب کا نام اور پتہ۔ اگر والد کو لکھ رہے ہیں تو پتے کی ضرورت نہیں، اس لیے نہیں لکھا، آپ کا بیٹا محمد سعد لکھ دیا۔ ٹھیک ہے بھائی بچوں؟ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ایک تو ہو گئی پتہ اور تاریخ، دوسرا ہو گیا القاب و آداب، تیسرا ہو گیا سلام، چوتھا ہو گیا پیراگراف جس کو مضمون خط کہتے ہیں، 5واں ہو گیا خاتمہ، اور 6واں ہو گیا نام لکھنے والے کا، اور اگر مناسب ہو تو پتہ۔ تو یہ 6 چیزیں۔ اب دیکھو 1 نمبر اس کا ہے، 1 نمبر صرف اس اتنی چیز کا، امی جان کو سلام تنزیلہ کو دعا، صرف اتنی چیز کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد پیرے کو فی الحال چھوڑ دو۔ 1 نمبر اس کا ہے، 1 نمبر ان کا ہے، کتنے ہو گئے؟ 4۔ 1 نمبر اس کا 5 نمبر رہ گئے پیرے کے۔ اس طرح سے آپ کا
آپ کے خط کے نمبروں کی تقسیم ہے۔ اب آپ نے اسی طرح پتہ اور تاریخ یہ اوپر دائیں کونے میں لکھنی ہے، اور پھر اس سے تھوڑا سا بائیں کر کے نیچے محترم ابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے پیراگراف جو خط کا مضمون ہے وہ لکھنا ہے، اور پھر نیچے بھی بچو خط کا خاتمہ یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک جگہ کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہاں لکھ دیا، اور پھر اس کے بعد پتہ، اپنا نام اور پتہ لکھنا ضروری ہو تو لکھیں، ورنہ نام ہی کافی ہے۔ اب اس خط کو ہم پڑھتے ہیں کہ اس خط میں کس طرح سے انہوں نے کیا کیا لکھا۔ تو یہ خط آپ کو سوال یوں آئے گا کہ والد کے نام خط لکھیں، اسکول میں امتحانی نتیجہ کی روداد بیان کرنے کے لیے، وہ پوری صورتحال بیان کرو کہ نتیجہ کیا نکلا اور کیسے ہوا۔ تو بھائی 87 واسا کالونی لاہور، آپ کہو گے 17 کلومیٹر فیروز پور روڈ لاہور، 7 جولائی 2020۔ محترم ابا جان السلام علیکم، مبارک ہو۔ یہ لفظ بچوں مبارک ہوتا ہے، مبارک نہیں ہوتا۔ مبارک ہو، 1 اپریل آئی، میری کامیابی کی خوشخبری لائی، بے رنگ سا اسکول پہنچا، یعنی کوئی آب و تاب کے ساتھ نہیں کہ پتہ نہیں نتیجے کا کیا بنے گا، اچھا پیپر تو اچھے ہوئے تھے، ٹھیک ہی ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا بنے گا، بس یہ اس تذبذب کی حالت میں۔ اور ایسے میں پھر ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کی چمک دمک بھی چہرے پہ نہیں ہوتی۔ بے رنگ سا اسکول پہنچا، اسکول کا وسیع صحن طلبہ سے بھرپور تھا، اسکول کے باہر جو گراؤنڈ ہوگا، صحن نما ہوگا، وہ بھرپور تھا، اساتذہ کرام تشریف لا رہے تھے۔ 9 بج چکے تو ہیڈ ماسٹر صاحب جلوہ افروز ہوئے، تشریف لائے۔ ہر جماعت کی قطار لگ گئی، مگر دل دھڑک رہے تھے، معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے، پاس ہیں یا فیل یا زیر غور۔ خدا کر کے نتیجے کے فہرستیں اساتذہ کو ملی، استاد کی جمع اساتذہ کو ملی، اور خرامہ اپنی جماعت میں گئے، خرامہ ٹہلتے ہوئے۔ نتیجہ سنایا، پاس ہونے والے طلبہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ ناچتے تھے، گاتے تھے، تکبیر کے نعرے لگاتے تھے، کبھی اسکول زندہ باد کا نعرہ لگتا، کبھی ہیڈ ماسٹر صاحب زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا، کوئی آدھ گھنٹہ یہی کھیل ہوتا رہا۔ اچھا، آخر سب لڑکے اسکول سے نکل گئے، صرف 9ویں جماعت بیٹھی تھی جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اٹھے تو ہمارے دل مضطرب تھے، پریشان تھے، کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ انہوں نے نتیجہ سنائے بغیر پاس ہونے والے طلباء کو مبارکباد دی، اور فیل ہونے والے طلباء کو مایوسی سے نکال کر آئندہ سال زیادہ محنت کر کے اچھے نمبروں میں پاس ہونے کی نصیحت کی۔ پھر نتیجہ سنایا، ہمارے سیکشن کے 5 لڑکے فیل ہوئے اور باقی ہم سب پاس۔ ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، خوشی کا ٹھکانہ نہ ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا، یہ بھی محاورہ ہے۔ اچھلنے کودنے ناچنے کو جی چاہتا تھا، مگر پاس ادب سے خاموش اپنے گھروں کو چل دیے، پاس ادب سے، کیونکہ بڑے بچے تھے، اب چھوٹوں کو تو اچھلنے کودنے کی کسی انداز میں اجازت دے دی ہوگی اسکول والوں نے، لیکن یہ بڑے بچے تھے، اگر یہ اچھل کود میں لگ جاتے تو ان کی اچھل کود ذرا زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں ادب کے ساتھ ہی خاموش رہنا پڑا ہوگا اور گھروں کو چل دیے۔ فیل ہونے والے طلباء گردنیں جھکائے، منہ لٹکائے، فیل ہونے والے طلباء گردنیں جھکائے، منہ لٹکائے اسکول سے نکل گئے۔ پیارے ابا جان، یہ سب آپ کے امی جان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، نتیجہ ہے، اس کے توفیل اللہ نے ہمیں یہ کامیابی مجھے دی۔ انشاءاللہ 10ویں جماعت امتیاز کے ساتھ پاس کروں گا اور وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ آپ بھی دعا کرتے رہیں، امی جان کو اور تنزیلہ کو دعا۔ آپ کا بیٹا محمد سعد۔ اچھا بھائی بچو، یہاں پہ امی یہ جو انہوں نے لکھ دیا نا، آپ بھی دعا کرتے رہیں، امی جان کو سلام، تنزیلہ کو دعا، آگے اس کے فقط والسلام بھی لکھ دیا جاتا ہے، فقط والسلام۔ آپ کا بیٹا محمد سعد۔ تو بھائی بچو، یہ نمونے کا خط آپ کے سامنے، ہر چیز 9ویں 10ویں کی یہ نمونے کی ہوتی ہے بچوں، کام آپ نے خود کرنا ہے۔
خط نمونے کا آپ نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، لیکن اس جیسا آپ نے خود لکھنا ہے، بس یہ بات طے کر لو اور ذہن میں رکھ لو۔ اچھا بھائی بچوں، خط کے نمبر ہوتے ہیں 10، اور میں نے تقسیم تو آپ کو بتا دی کہ 6 سے ہوتے ہیں، 5 الگ حصوں کے 5 نمبر اور ایک مضمون خط جو درمیان میں جو بات لکھی ہوتی ہے ساری کی ساری، اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، اور اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ بھی، اس کی بھی 1 پیج ہے، 1 پیج۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا خط ہے والدہ کے نام، موسم گرما کی تعطیل کا ذکر۔ آپ کو یوں سوال آئے گا کہ والدہ کے نام خط لکھیں جس میں موسم گرما کی تعطیلات میں آنے کا ذکر ہو، موسم گرما کی تعطیلات میں ان کے پاس آنے کا ذکر ہو، موسم گرما کی تعطیلات کا ذکر۔ وہ اسی طرح ہی یہ جو 262 محمد نگر اٹک کینٹ لکھا ہوا ہے، یہاں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ 17 کلومیٹر فیروزپور روڈ لاہور، یہ اپنے گھر کا پتہ۔ 20 مئی 2018، 20 مئی 2018، تو ہم کیا لکھیں گے؟ 7 جولائی، آج جو پڑھ رہے ہیں یا جس دن آپ لکھ رہے ہیں تو 7 جولائی 2020۔ محترمہ امی جان السلام علیکم، القاب و آداب اور تسلیمات۔ ٹھیک ہو گیا بھائی بچوں؟ میں نے 13 اپریل کو آپ کی خدمت میں خط لکھا تھا، میں نے 13 اپریل کو آپ کی خدمت میں خط لکھا تھا، آج تک انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کا گرامی نامہ آئے تو جواباً کچھ عرض کروں، مگر منتظر ہی رہا۔ منتظر ہو تو انتظار کرنے والا، منتظر ہو تو انتظار کیا ہوا، منتظر ہی رہا۔ اب مئی کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور جون کی آمد ہے۔ یہ مہینہ خصوصی طور پر گرم ہوتا ہے، اس لیے موسم گرما کی تعطیلات اسی مہینے میں ہوا کرتی ہیں۔ امید ہے 10-12 تاریخ تک تعطیلات ہو جائیں گی اور میں فوراً آپ کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ گھر آ کر ابا جان کا ہاتھ بٹاؤں گا اور کاشتکاری میں ان کی مدد کروں گا۔ مجھے ہر وقت آپ کی صحت کا خیال رہتا ہے۔ خدا کرے کہ آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم رہے اور ہم آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس قابل ہو جائیں کہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، آپ کی دعاؤں نے مجھے 10ویں جماعت میں پہنچایا ہے، آئندہ بھی میری ترقی میں رفیق رہیں گی، دوست رہیں گی۔ اب دیکھو اس کا خاتمہ کیا؟ بس زیادہ آداب اور کچھ نہیں، زیادہ آداب، یا کہہ دیتے ساتھ لکھ دیتے فقط والسلام بھی، تو آپ کا بیٹا ارشد محمود ناشاد یا غمگین کچھ نہیں ہے، ناشاد ہے۔ اچھا بھائی بچوں، تو اس میں ایک وہ جو علی بے جیم والی جو کہانی ہوتی ہے اس کو بھی سن لیں۔ آپ نے جب بورڈ کا امتحان دینا ہے، بورڈ کا امتحان، اس کے پیپر میں علی بے جیم لکھنا ہے، اس کے علاوہ ایکچول درخواستیں لکھنی ہیں، علی بے جیم لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت پھر کہاں لکھنا ہے؟ ایسی جگہ جس سے آپ کا تعارف ہو سکے، ایسی جگہ جس سے آپ کا تعارف ہو سک رہا ہو، وہاں آپ نے علی بے جیم لکھنا ہے۔ جیسے یہ دیکھو آپ کا بیٹا علی بے جیم، ارشد محمود ناشاد علی بے جیم، یوں آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی بچوں؟ اس کے علاوہ علی بے جیم لکھنے کی ضرورت آپ کو جو پڑے گی تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ پتے کی جگہ پہ ہو تو اس کو آپ ویسے ہی فرضی لکھ دینا، یہی جیسے 200 مثلاً ہمارا 17 کلومیٹر فیروزپور روڈ لاہور، یہ کوئی اس سے کوئی خاص تعارف نہیں ہوتا، تو بس صرف وہ جہاں نام لکھ رہے ہیں نا آپ کا بیٹا، وہاں آپ نے علی بے جیم لکھنا ہے، اس کے علاوہ علی بے جیم کہیں نہیں لکھنا۔ درخواستوں میں علی بے جیم لکھنا ہے، لیکن وہ کہاں لکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا، اور کیسے لکھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ اور یہاں آپ نے صرف یہاں پہ آپ کا بیٹا علی بے جیم، بس، اور کوئی کہیں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باقی کوئی بھی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے آپ کا تعارف ہوتا ہو۔ تو اصل مقصد یہی ہوتا ہے وہاں علی بے جیم لکھنے کا کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اپنا تعارف کسی انداز میں کر جائے اور اس کا ممتحن سے کوئی رابطہ ہو جائے اور کوئی گڑبڑ ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 خط آپ نے نمونے کے پڑھے بھائی بچوں۔ اسی طرح کے 2 خط آپ نے لکھ کر پریکٹس کر کے رکھنی ہے کہ 1 پیج کا خط ہو اور اس میں یہ 6 چیزیں موجود ہوں، اور کوالٹی میں اس طرح کا ہو اور کوانٹٹی میں تقریباً 1 پیج کا ہو، تو انشاءاللہ آپ کے 10 نمبر پکے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔